Ultratech, India's #1 cement. आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल, 18 जुलाई से इजलास का होगा आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हालात के लिए मुअत्तल-शुदा बीजेपी रहनुमा नूपुर शर्मा को ठहराया जिम्मेदार, कहा नूपुर मुल्क से मांगे माफ़ी। वादी में शिद्दत की गर्मी से लोग बेहाल, तालीमी इदारों में गरमाई तातीलात का ऐलान। और मुल्क भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा और 12 अगस्त को ख़त्म होगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने बताया है कि इजलास की 18 नशस्तें होंगी। सदारती चुनाव भी इसी माह की 18 तारीख को होंगे और नायब सदर का इंतखाब 6 अगस्त को होगा। दोनों आईनी ओहदों के लिए वोटों की गिनती पार्लियामेंट हाउस में होगी। नवमुंतखबा सदर इस माह की 25 तारीख को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे, जबकि नवमुंतखबा नायब सदर 11 अगस्त को हल्फ लेंगे। इस इजलास के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के रास्तों से आसान तरीके पर जारी है। आज भी कई मर्दजन यात्रियों और साधुओं पर मुश्तमिल तीसरा काफिला मुख्तलिफ गाड़ियों में नुनवन के बेस कैंप पर पहुंचा, जहां से उन्हें गुफा की तरफ रवाना किया जा रहा है। इस दौरान आज भी हजारों यात्री पहलगाम के रास्ते से गुफा पहुंचे और शिवलिंगम के दर्शन करने के अलावा खुसूसी पूजा में शिरकत की। उधर दीगर कई यात्री बालतल के रास्ते से गुफा तक पहुंचे और दर्शन के बाद पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। इंतजामिया ने यात्रियों की सहूलत के लिए हर तरह के इंतजाम किए हैं, जिस पर यात्रियों ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। पर जो इस बार ये इंतजाम है, जो मैनेजमेंट है, ऐसे कभी नहीं थी, बहुत बढ़िया था। और हम अपने सभी कश्मीरी भाइयों का भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा सहयोग दिया। और हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय हो और जितने भी यहाँ पे यात्री आए हैं सब खुशी खुशी बाबा जी से आशीर्वाद लेके जाएं। हम पहलगाम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मेंबर स्वामी अवधेश आनंद गिरी जी महाराज और श्री अमरनाथ जी छड़ी मुबारक के तहवीलदार महंत दीपेंद्र गिरी ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। अलग अलग मीटिंगों में दोनों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम के बारे में LG के साथ तबादले ख्याल किया। यह बात काबिल जिक्र है कि इस साल 2 बरस के वक्फे के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा बहाल हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अवाम के मफादात और आईनी व जमहूरी हकूक का दिफा करना उनकी जमात का बुनियादी एजेंडा है। श्रीनगर में कई अवामी वफूद से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मरकज़ की गलत पॉलिसियों के नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर फारूक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी असूलों और लोगों के मसाइल के ताल्लुक से कोई भी समझौता नहीं करेगी। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की दीगर जमातों की तरह झूठ पर मबनी सियासत में यकीन नहीं रखती है। सिंहपोरा पट्टन में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में पायदार अमन और तरक्की के लिए काम कर रही है और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। रैली से पार्टी के दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल-शुदा बीजेपी रहनुमा नूपुर शर्मा की सरजनिश की है। अदालत ने यह सरजनिश ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर खबरों के एक चैनल पर मुबाहिसे के दौरान पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी तरफ से की गई रायज़नी पर की है। नूपुर शर्मा की तरफ से दाखिल की गई एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JP पाडरीवाला पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि नूपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अफरा तफरी फैलाने वाली रायज़नी से पूरे मुल्क के जज्बात भड़काने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है नूपुर शर्मा उसकी वाहिद जिम्मेदार है। वादी में गर्मी की बढ़ती शिद्दत के नतीजे में लोग बेहाल हो गए हैं और कई तरह की दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जबकि कुपवाड़ा में कल दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत आम लोगों के लिए तकलीफ देह बन रही है। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों ने शिकायत की है कि बिजली के आने जाने के नतीजे में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से बचने के लिए कई नौजवान और बच्चे दरियाओं, झीलों और नदी नालों में डुबकियां लगाते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि कई लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने इतला दी है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान सूरत हाल से राहत मिल सकती है। महकमे के सरबराह सोनम लोटस ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि 3 जुलाई तक बारिश होने का इम्कान है। कल हाईएस्ट टेम्परेचर श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया 34.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सीजन का हाईएस्ट है इस बार का। अब मानसून क्योंकि कल से दस्तक दे चुका है जम्मू कश्मीर में, तो
تو جس کی وجہ سے موئسچر لیول اور بڑھے گا. موئسچر زیادہ بڑھنے سے اور ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھنے سے لوگوں کو انکمفرٹیبل یعنی تھوڑا تکلیفیں ہوں گی. اب یہ آج تو کل کے مقابلے میں تھوڑا بادل بھی چڑھے ہیں, تو یہ 2-3 دن 5 تاریخ تک کلاؤڈی رہے گا تو لوگوں کو تھوڑا بہت راحت ملے گا. درجہ حرارت 30 اور 33 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے. ہاں ہو سکتا ہے 1-2 دن سے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. اوورال بارش کا اس دوران آج بانڈی پورہ کے لہربال پورہ علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب جھیل ولر میں نہانے کے دوران 3 بچے پانی کی لہروں میں ڈوب گئے. اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں نے تینوں بچوں کو باہر نکالنے کی کارروائی شروع کی اور انہیں فوری طور مقامی ہسپتال پہنچایا گیا, جہاں ڈاکٹروں نے ایک بچے کو مردہ قرار دیا. باقی 2 بچوں کی حالت انتہائی نازک بنی ہوئی ہے اور ان کا علاج جاری ہے. وادی میں گرمی کی بڑھتی لہر اور شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ تعلیم نے 12ویں جماعت تک کے تمام اسکولوں میں گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا ہے. محکمے کے پرنسپل سیکریٹری کی جانب سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق وادی کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زون کے ہائر سیکنڈری سطح کے تمام سرکاری اور منظور شدہ پرائیویٹ اسکول 4 جولائی سے 14 جولائی تک گرمائی تعطیلات کے لیے بند رہیں گے. کئی اسکولی بچوں کے والدین نے حکومت کے اس فیصلے کو بروقت قرار دیا ہے. محکمہ زراعت کی سیکریٹری شبنم شاہ کاملی نے آج افسروں کی ایک میٹنگ میں محکمے سے جڑے کئی معاملات کا جائزہ لیا. انہوں نے جموں کشمیر میں FPOs کے قیام کے لیے نقشہ راہ تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں اضلاع کی سطح پر منصوبے تیار کیے جائیں گے. میٹنگ میں ناظم زراعت نے محکمے کی مجموعی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دی. کشمیر ویلی فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز یونین نے سری نگر جموں شہر پر میووں سے بھری گاڑیوں کو غیر ضروری طور روکے رکھنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے. یونین کے زعما نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وقت آلو بخار اور دیگر نازک میووں کو وادی سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور میوہ گاڑیوں کو روکے رکھنے سے یہ میوے راستے میں ہی سڑ جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں متعلقین کو سخت نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یونین نے ہارٹیکلچر محکمے کے زعما سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے. انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے گزارش کی ہے کہ وہ میوہ صنعت کو نقصانات سے بچانے کے لیے ذاتی دلچسپی دکھائیں اور میوہ گاڑیوں کی بلا خلل نقل و حمل یقینی بنانے کے لیے احکامات صادر کریں. رجسٹرار آف کمپنیز جموں کشمیر اور لداخ نے ایسے تمام افراد جو کمپنیوں میں ڈائریکٹر ہوں یا لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ میں نامزد شراکت دار ہوں سے کہا ہے کہ وہ MCA پورٹل پر فوری طور سے بزنس یوزرز کی حیثیت سے خود کا اندراج کرائیں. اس قدم کا مقصد MCA پورٹل پر دستاویز داخل کرنے والے شخص کا ڈائریکٹر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کے ذریعے مناسب شناخت کو یقینی بنانا ہے. آج ڈاکٹرز ڈے منایا جا رہا ہے. اس موقع پر ملک بھر میں کئی تقریبات منعقد ہوئیں, جس دوران طب کے شعبے میں ڈاکٹروں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا. نائب صدر جمہوریہ M وینکیا نائیڈو نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ملک کے ڈاکٹروں نے کووڈ کے دوران جس جانفشانی کے ساتھ کام کیا ہے وہ قابل سراہنا ہے. یہ دن مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ اور ملک کے پہلے ماہر طب ڈاکٹر بدون چندرا رائے کی سالگرہ کے موقع پر منایا جاتا ہے. وادی میں بھی ڈاکٹرز ڈے کی مناسبت سے کئی تقریبات منعقد ہوئی. محکمہ صحت کی جانب سے منعقدہ ان تقریبات میں وادی کے مختلف ہسپتالوں میں تعینات طبی عملے کے کام کی ستائش کی گئی. ناظم صحت کشمیر نے 2014 کے سیلاب اور کووڈ کے مشکل حالات کے دوران لوگوں کو بے لوث خدمات فراہم کرنے پر ڈاکٹروں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے. نور باغ سری نگر میں واقع طبی ادارے میں منعقدہ ایک تقریب میں کئی ڈاکٹروں نے شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹروں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کئی ماہرین طب کو اعزازات سے نوازا گیا. آج ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے. اس مہینے کی 6 تاریخ کو کشمیر میں اسلام کے بانی حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں آج سے ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس کا آغاز ہوا. ان مجالس میں کئی عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں. اس دوران آج بلند پایا ولی حضرت سید محمد امین اویسی منطقی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی. وادی کشمیر میں جہاں دنیا بھر میں قدرتی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے، وہیں کشمیر مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے. سرحدی ضلع کپواڑہ کے چندی گام علاقے میں قائم زیارت دستگیر صاحب اور چندی ماتا مندر اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں. 3 دہائیاں قبل پنڈت طبقے نے جب وادی سے ہجرت کی تو چندی گام کے کشمیری پنڈتوں نے مندر میں پوجا موجود چندی ماتا کی مورتی بھی اپنے ساتھ لے لی. مقامی لوگوں نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ مندر اور مورتی کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانیوں کے باوجود پنڈت برادری کے لوگ مورتی مندر میں چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے. اگرچہ مقامی لوگوں نے چندی ماتا مندر کی مناسب دیکھ ریکھ کو حسب مقدور یقینی بنایا،
تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مندر کی تجدید لازمی بن گئی۔ مقامی لوگوں کی درخواست پر فوج کے مقامی یونٹ نے مندر کی تعمیر نو کا کام دردست لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مندر کے بغل میں ایک پیڑ کے نیچے دستگیر نام کا ایک بزرگ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اسی حالت میں اس کی وہیں پر موت واقع ہوئی۔ اس بزرگ کو اسی جگہ پر سپرد خاک کیا گیا، جس کے بعد اس کا مزار دستگیر صاحب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق فوج نے اس مزار کی مرمت اور تجدید کا کام بھی ہاتھ میں لیا ہے۔ شناخت شدہ واحد استعمال ہونے والے پلاسٹک اشیاء کی تیاری، درآمد، اسٹاک کرنے، تقسیم، فروخت اور استعمال پر پابندی آج سے پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے۔ اس پابندی کے تحت آنے والے اشیاء میں پلاسٹک کی ڈنڈی والے ایئر بڈز، غباروں کے لیے پلاسٹک کی چھڑیاں، پلاسٹک کے جنڈے، کینڈی اسٹکس، آئس کریم اسٹکس، زیبائش کے لیے تھرماکول، پلاسٹک پلیٹیں، پلاسٹک کپ، پلاسٹک گلاس اور پلاسٹک چمچے اور کانٹے وغیرہ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ PSLV-C-53 مشن نے بھارتی اسٹارٹ اپس کے 2 پے لوڈز خلا میں پہنچا کر ایک نیا سنگ میل حاصل کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں نریندر مودی نے اس اہم کامیابی کے لیے ان سپیس اور خلائی تحقیقی بھارتی تنظیم اسرو کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ مزید بھارتی کمپنیاں مستقبل میں خلا میں اپنے سیٹلائٹس بھیجیں گی۔ امور نوجوان و کھیل کود محکمے کی جانب سے شوپیاں میں جسمانی طور خاص افراد کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد ہوا، جس کے انعقاد میں ضلع انتظامیہ نے اپنا تعاون دیا۔ ضلع میں منعقدہ اپنی نوعیت کے اس پہلے کرکٹ ٹورنامنٹ میں قوت بینائی سے جزوی طور یا مکمل طور محروم کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کھلاڑیوں نے کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ آج کا میچ ساؤتھ بلائنڈ کرکٹ ٹیم اور سینٹرل بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے مابین کھیلا گیا، جس میں سینٹرل ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے جیت درج کی۔ میچ کے آخر پر فاتح ٹیم اور رنر اپ ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.3 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، تاہم یہاں ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹراٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔